اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہاکائی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان مرزا صاحب۔ عدنان بھائی بہت بہت شکریہ آمد کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ جو پریشانی آپ کو میرے چہرے پر اس وقت نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ ایک بہت بری خبر ہے پاکستان کے لیے، اور وہ خبر کیا ہے؟ عدنان بھائی کی طرف میں جا رہا ہوں، اور عدنان بھائی ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ اصل میں مسئلہ میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ میں جو ان کو خبر سنا رہا ہوں ابھی، وہ انہوں نے خبر سنی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے میڈیا کو تو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں نا اس طرح کی چیزوں میں۔ خبر کیا ہے عدنان بھائی؟ خبر یہ ہے کہ G20 جو ایک گروپ ہے گلوبل انٹرنیشنل آپ کا کہہ لیں فائنانس اور انٹر گورنمنٹل گروپ ہے، جس میں دنیا کے 19 ملک اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز کا جو بلاک ہے، یورپین یونین، وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ جو گروپ ہے، اس کی تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ یہ اس گروپ کا جو ٹوٹل اکنامک آؤٹ پٹ ہے، یا گلوبل ورلڈ جو ان کا نکلتا ہے یہاں سے اکنامک، وہ 80% ہے۔ جو آؤٹ پٹ ہے گلوبل ورلڈ آؤٹ پٹ جو ہے وہ 80% ہے اس G20 کے گروپ کا، ٹھیک ہے؟ مطلب پوری دنیا کا جو 80% آف فائنانس ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں یہی لوگ، یعنی ہاں جو آپ کا ٹریڈ ہو رہا ہے نا دنیا کے اندر، تو جو آپس میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس کا یہ جو آؤٹ پٹ جو ہے اس کا 80% ہے۔ اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور جو آپس میں جو گلوبل ٹریڈ جو ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کا 75% ہے۔ اور جو آبادی ہے پوری دنیا کی، اس کا تقریباً 66% ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور جو ٹوٹل لینڈ ایریا ہے اس دنیا کا، وہ 60% ریپرزینٹڈ ہے اس گروپ کے اندر۔ تو اس سال کی جو پریزیڈنسی ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، اور یہ گروپ 1999 سے وجود میں آیا تھا، اور اس زمانے میں یہ 2000 کی جو بعد سے جو کرائسس، اس سے پہلے بھی 98 میں بھی بہت بڑے ورلڈ کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اکانومی ڈاؤن تھی، آئل پرائسز نیچے جاتی تھی، تو کچھ کافی سارے کرائسس تھے۔ تو اس کے بعد جو تھا یہ گروپ وجود میں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور 2008 کا جو کرائسس ہوا تھا، جو یو ایس کی پوری فائنینشیل اور ہاؤسنگ مارکیٹ کریش ہوئی تھی، اس کے بعد سے آلموسٹ ایوری ایئر جو ہے نا ان کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو اس گروپ کے اندر جو کنٹریز ہیں اس میں یو ایس، کینیڈا ہے، میکسیکو ہے، یورپین یونین ایز اے بلاک ہے، پھر یو کے بھی ہے، اور جرمنی اور فرانس اور اٹلی ہے۔ مسلمان کنٹریز میں ترکی بھی اس میں ہے شامل، سعودی عربیہ بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، اور ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، رشیا بھی شامل ہے۔ اینی ویز یہ جو سارے جتنے بگ جائنٹس ہیں، ہاں بالکل۔ آپ یہ دیکھ لینا کہ جب آپ 80% آف دا گلوبل ورلڈ ہے، اور اس سے تو یہ تو اینی ویز، تو اس دفعہ جو ہے انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، اگلے نیکسٹ 3 days کے اندر ہوگا، اور اس میں دنیا کے آلموسٹ سبھی لیڈرز آ رہے ہیں، سوائے چائنا کے اور رشیا کے، جو پریزیڈنٹ پوتن اور پریزیڈنٹ جی جن پنگ نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کے جو ایک رشیا کے فارن منسٹر آ رہے ہیں، اور چائنا کے پریمیئر جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہے سعودیہ کے، ہاں سعودیہ کے جو آپ کا پرنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی آ رہے ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن بھی آ رہے ہیں، اس کے علاوہ فرانس کے اور یو کے بھی لیڈرز آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ انڈیا کے پاس پریزیڈنسی ہے اور انڈیا ہوسٹ بھی کر رہا ہے، تو انڈیا نے کچھ اور ممالک کو انوائٹ بھی کیا ہے ایز اے گیسٹ، ٹھیک ہے، خصوصی شرکت کے لیے، کہ جو اس میں آئے۔ اس میں انہوں نے بنگلہ دیش کو انوائٹ کیا، انہوں نے عمان کو انوائٹ کیا، انہوں نے ایجپٹ کو انوائٹ کیا، موریشیس کو انوائٹ کیا، اور نیدرلینڈز کو انوائٹ کیا، نائجیریا کو انوائٹ کیا، پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا۔ تو ایز ایکسپیکٹڈ، ہاں، تو یہ ہے پاکستان کے لیے بیسکلی، یعنی گلوبل سٹیج میں پاکستان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے یہ پاسپورٹ سے بھی پتہ چل جاتی ہے۔ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کے، اگر نیچے سے شروع کریں لسٹ کو، تو 4تھے نمبر پہ آتا ہے نیچے سے، بالکل۔
بالکل. تو وہ بیسکلی یہی ہمارا انٹرنیشنلی امیج ایسا بن گیا ہے. حالانکہ ایکسپیکٹ جب پاکستان بنا تھا تو یہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ یہ پاکستان جو ہے یہ لیڈر ہوگا جو پوری جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں یہ کنٹری ہوگی جو لیڈ کرے گی ان سب کو. بالکل کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک وہ مسلم کنٹری میں سے وہ کنٹری تھی جو زیادہ ڈیولپ تھی. ایگزیکٹلی ایون 60s آلموسٹ 70s تک یہ تاثر تھا کہ لیکن اس کے بعد پھر ترکی بھی ماشاءاللہ سے بہت اوپر چلا گیا اور سبھی اوپر چلے گئے. تو کس کس کا نام لیں گے؟ تو مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے قطر، امارات اور سعودی عربیہ یہ دوسری دنیا لگتی ہے وہ. بالکل. تو ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گیا. حالانکہ مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں میرا بچپن وہاں مڈل ایسٹ میں گزرا ادھر روڈز بھی نہیں تھی، یعنی ہائی ویز بھی یعنی 80s میں ہی بنے ہیں اور ماشاء اللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ گلوبل ایونٹس کو ہوسٹ کرتے ہیں، ٹورزم کو اٹریکٹ کرتے ہیں دنیا جہاں سے، اور اٹس بیکمنگ مور سینٹرلائز ہب بن رہا ہے پوری دنیا. بالکل ایسے ہی ہے. آئی مین مڈل ایسٹ کی ایئر لائنس آپ دیکھ لیں آلموسٹ ٹاپ 10 میں ہمیشہ آتی ہیں. اور پھر انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں بہت زیادہ ماشاء اللہ سے بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں، ترقی اوپر گئی ہے. اور چائنا بھی ہمارے ساتھ، چائنا کو ایک زمانے میں چائنا کو بھی ہم نے لونز دیے. بالکل چائنا کا ایک ایسا اسٹیج تھا کہ جب چائنا بھی کچھ نہیں تھا اور اب چائنا جو ہے کہاں سے کہاں چلا گیا. چائنا ہی کچھ ہے، باقی کوئی کچھ نہیں ہے. رائٹ. تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بری خبر، بہت بری خبر. اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریئلی کوئی سالڈ ایکسکیوز بھی نہیں ہے. آئی مین کہ کیوں یعنی جو ہم نے لیم ہوں گی ساری باتیں لیم ہوں گی. ہاں کیونکہ یہ ہم نے اپنے ساتھ خود کیا ہے، ہمارے لیڈرز نے ہمارے ساتھ خود کیا، عوام کو اتنے عرصے تک ڈارک میں رکھا، خود لوٹتے رہے اس ملک کو. عوام ڈارک میں رہنا بھی چاہتی ہے تنویر، میرا خیال ہے رہنا چاہیے نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سچ جب آپ کوشش ہی نہ کریں کہ آپ کو سچ کی طرف جانا ہے یا کوشش کرنی ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ کوشش ہی نہیں کر رہے لوگ. بالکل. اب یہ دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی نیوز ہے، اور اس نیوز کو جو ہے وہ آپ تمام بڑے اخبارات ٹی وی چینلز اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں ہیڈ لائنز کے اندر کہیں دبی ہوئی کوئی سرخی آپ کو شاید نظر آ جائے کسی کی، جب ہوگا تب آ جائے گا، جب ہوگا تب آ جائے گا. لیکن اس کو پھر بھی وہ کوریج نہیں، وہ چیز ملے گی نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح چلتے ہیں، ان کو کہاں سے ان کی ڈوریں ہلائی جاتی ہیں تو پھر وہ کام کرتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا پاکستان جو ہے لائک ایز اے ملٹری پاور یا ایز اے پاپولیشن اور ایز اے اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل اسٹینس پہ اس میں پاکستان کی ایک اہمیت ہے، لیکن اس سب چیزوں کو ہٹا کے لیکن اس کے باوجود ایز اے نیشن ہماری کوئی ویلیو نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگ اپنی ویلیوز کو ویلیو نہیں کرتے. عدنان میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ چائنا کے اندر ورلڈ اکنامک فورم کی اتنی اہم میٹنگ ہو رہی ہے، بالکل، اور پاکستان سے کوئی گیا نہیں تھا. جی ٹھیک ہے. تو وہ اس کا لنک بھی اوپر کہیں پاپ اپ ہو رہا ہوگا، وہ پروگرام ضرور دیکھیے گا، بہت اہم ہے وہ بھی پروگرام. تو یہاں سے ہماری جو ہے وہ سیریسنس کا اندازہ لگاتے ہیں. ہم نے وہیں سے یہ خدشہ ہم نے اس کا اظہار کیا تھا اپنی آڈینس کے سامنے بھی، اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں سو کالڈ جو اس ملک پہ رول کر رہے ہیں، ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. میرے خیال سے لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ ان کی وہ پرائیورٹیز ہیں ہی نہیں جو نیشن کی ہیں. بالکل. تو اب یہ قوم کو سوچنا ہوگا نا. اور کوئی بھی ملک کا لیڈر ان کو بھی کوئی اس لیول پہ اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنی عوام کے لیے نہیں کرتے، اپنے ملک کے لیے نہیں کرتے، پرسنل مفاد کے لیے کرتے ہیں. تو ہمیں بالکل ویسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ افریقہ کے جو کچھ ایسے ممالک ہیں جو بالکل ہی جن کی چند لاکھ کی آبادیاں ہیں، بالکل، اور کرپشن وہاں پہ بھی ٹاپ پہ، ہمیں بیسکلی ہمیں اس گروپ میں رکھا جاتا ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کر دی. تو وہ بیسکلی ان کو پتہ ہے کہ آپ یہاں سے کس لیڈر کو بلائیں گے. کوئی لیڈر میں اتنا کیلیبر نہیں ہے، کوئی بھی جو بھی ہماری لیڈرشپ میں لوگ ہیں یہ زیادہ تر کرپٹ ہیں، بالکل، اور ان افیکٹو ہیں، انیپٹ ہیں، اور انیفیشینٹ ہیں، اور کیا کہتے ہیں انکوالیفائڈ ہیں، انکوالیفائڈ ٹو لیڈ ان اینی ڈومین. یہ سب سے جو بہترین جو لفظ ان کے لیے ہے نا وہ ہے انکوالیفائڈ اور نااہل. بالکل. اس سے زیادہ فٹ اینڈ کوئی ورک بیٹھتا نہیں ہے اس گراف کے اندر. تو وہی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری پاسپورٹ کی کیوں ویلیو نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہی ہے
کہ لوگ کیونکہ عوام جو دنیا بھی ہے وہ یہی دیکھتی ہے کہ بھئی اتنا کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اور سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہے، صرف ہمیں نہیں، اب کلیئر ہے اور باہر سے زیادہ کلیئر کبھی بھی نہیں ہوا جی، اور باہر سے بھی لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس سے کم چیزوں پہ جو ہے نا دوسرے ملکوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، اکھاڑ کر پھینک دیا تھا قوموں نے، اور یہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ عوام جو ہے یہ اپنے لیڈرز کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں لے رہی، تو اس پہ لوگوں کو وہی ہوتا ہے کٹہرے میں ابھی تک نہیں لے کر آئی، تو وہ اس بات سے کافی دنیا کے اندر جو ہے نا ہماری رسپیکٹ ایز اے نیشن بھی رسپیکٹ ہوتی، کیونکہ وہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر عوام ہوتی نا اوپر آتی تو پھر کوئی ملک بھی کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی عوام کو دیکھیں، وہ اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ کچھ نہیں، کوئی نہیں، لیکن جب عوام ہی ٹوٹلی اس بات سے اس کو یعنی بہت لائٹلی لے رہی ہے تو وہ آگے کوئی جا کے کیا اس کو کسی کو پریشر کرے گا کہ بھئی آپ اس طرف سے ملک میں چینجز لائیں. تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ اسی لیے ویک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہیں ویزا نہیں ملتا تو اس کی بڑی وجہ ہمارے خود کے اپنے ایکشنز ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے ایک ایز اے ویک نیشن سمجھے جاتے ہیں, ڈسپائٹ جو میں نے آپ کی بات پہلے ڈسکس ہے کہ ہماری اتنی اسٹرینتھ ہے ان نمبرز یا ہماری ملٹری کے یہ نمبرز ہیں, اس کے باوجود بھی ایز اے نیشن ہمیں کوئی سیریسلی نہیں لیتا. ٹھیک ہے عدنان بھائی, بہت بہت شکریہ یہ تمام تر معلومات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ناظرین, یہ جو تمام چیزیں آپ کو ابھی بتائیں ہم نے, ڈسپائٹ آف کہ کیا حالات ہیں ملک کے اندر, دیکھیں حکمرانوں نے تو یہ سارے حالات آپ کے لیے پیدا اس لیے کیے ہیں, ساری مشکلات تو پیدا اس لیے کی ہیں کہ آپ کچھ اور سوچنے کے قابل نہ رہیں. لیکن زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں وہ نہ حالات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک اتحاد کا نمونہ پیش کر کر اور مجموعی کوشش کے ذریعے سے, مجموعی ریزسٹنس کے ذریعے سے, اور ہمیشہ وہ کوشش کرتے ہیں قوم کو اپلفٹ کرنے کی, ٹھیک ہے, اس کا مورال بلند کرنے کی, اور ساتھ ہی ساتھ اس قوم کو اوپر لے کر جانے کی, ملک کا نام روشن کرنے کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے پوری قوم کی مجموعی طور پر, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہم اس کوشش کو کرنا چھوڑ چکے ہیں, سالوں سے یہی مسئلہ چل رہا ہے. تو اب بھی اگر ہم نے یہ نہیں سوچا تو پھر پانی سر سے گزرنے والا ہے, تقریباً بالکل گزر جائے گا, ٹھیک ہے, اور پتہ بھی نہیں چلے گا ہمیں. جیسے ابھی ہم سوئے ہوئے ہیں, بحیثیت قوم میں بات کر رہا ہوں, ضرور کچھ لوگ جاگ رہے ہیں جن کی وجہ سے ملک چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن مجموعی طور پر جب تک پوری قوم ایفرٹ نہیں کرے گی تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. ان تمام باتوں کے اوپر سوچیے گا کہ ہمارے پڑوس ملک کے اندر اتنی بڑی چیز ہونے جا رہی ہے, اور ہمیں کسی نے غلطی سے بھی یہ تک نہیں کہا کہ آپ بھی آ جائیں, یار تم بھی آ جانا. پڑوس میں شادی ہوتی ہے نا, تو اگر آپ کے اچھے تعلقات نہ ہو نا تو آپ کو کہہ دیا جاتا ہے یار آپ بھی آ جائیے گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے, بہت تشویشناک صورتحال ہے, اور یقیناً ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس پیغام کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, تاکہ جب یہ ایک سے دوسرے کی طرف جائے تو اس کے بارے میں لوگ سوچیں گے تو کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اللہ حافظ.